گھر کا ہر کام اسی کے ذمہ تھا۔ تانیہ کالج واپس آئی تو کبیر نے اس سے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کی۔ اس کا خیال رکھتا۔ تانیہ کی جماعت میں اس کی ایک منہ بولی بہن بھی تھی جس سے وہ ہر بات کرتی تھی۔ کبیر کو پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے وہ اس سے محبت کرنے لگا، مگر اس نے یہ بات کبھی تانیہ کو نہیں بتائی تھی کیونکہ کبیر کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور وہ یہی کہ تانیہ باقی لڑکیوں کی طرح معاشرے میں سر اٹھا کے چلے، لوگوں کے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے اور زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ بس کبیر یہاں تک ہی اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر ایسا چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو سکا کیونکہ کبیر جو کہ اب کالج میں اسی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، کالج میں کبیر کو بہت باتیں کرتے کہ اب کبیر اس لڑکی کو ترجیح دیتا ہے جس پہ داغ ہے، اور دوسری طرف تانیہ کو کہا جاتا کہ کبیر جیسے انسان سے دور رہو، وہ بہت مغرور ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کبیر نے تانیہ کو اپنے گھر والوں سے ملوایا اور اب تانیہ گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن کبیر کے والد نے کبیر سے کہا، تانیہ کی ذات ہم سے مختلف ہے، مگر کبیر نے فوراً اپنے بابا سے کہا، بابا ذات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اور کبیر کے والد صاحب خاموش ہو گئے۔ تانیہ کا گھر بہت دور تھا اور اس گاؤں میں جانے کے لیے نہ کوئی گاڑی ملتی نہ کوئی رکشہ ملتا، اور وہ راستہ بھی خطرناک تھا۔ ایک دن تانیہ کے بے حد اصرار پر کبیر ان کے گھر چلا گیا۔ تانیہ نے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ، بریانی وغیرہ بنائی۔ اسی طرح سے کبیر نے بھی تانیہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ فون پہ بات ہونے لگی۔ تانیہ کی اماں کے پاس ہی فون تھا اور ادھر کبیر کے گھر والوں کا موبائل تھا جو زیادہ تر کبیر ہی استعمال کرتا تھا۔ فون پہ بات ہونے لگی، مگر کبیر نے کبھی بھی اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا۔ تانیہ کی جماعت میں جو اس کی منہ بولی بہن تھی، اس کا نام مقدس تھا۔ کالج کا ایک دن ٹرپ لگا۔ دوستوں کے بے حد اصرار پر تانیہ کی والدہ نے تانیہ کو بھی اجازت دے دی۔ تانیہ ساتھ جا رہی ہے، اس بات پہ کبیر بے حد خوش تھا، مگر تانیہ ایسا کچھ نہیں جانتی تھی۔ سیر و تفریح کے دوران کچھ لڑکے کبیر کی ہم جماعت لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اچانک کبیر وہاں آیا تو تانیہ سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ تانیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تانیہ کبیر کے پاس آتے ہی رک گئی۔ کبیر نے سب دیکھ لیا تھا۔ کبیر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، اسی طرح سے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ سب بہت خوش تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ کبیر نے تانیہ کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا، مگر یہ بات صرف کبیر ہی جانتا تھا۔ اس نے تانیہ کو احساس نہ ہونے دیا اور اس پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے کبیر اسے ہر بات کہتا تھا۔ اسی طرح تانیہ کبیر کے بہت قریب ہوتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی حد تک بہت خوش تھے۔ ایک دن کالج میں اسلام آباد جانے کی باتیں ہونے لگیں۔ کبیر تانیہ کو بھی اسلام آباد لے کے جانا چاہتا تھا۔ تانیہ کو گھر سے اجازت مل گئی۔ اسلام آباد کا سفر شروع ہوا۔ کبیر چاہتا تھا اسلام آباد جا کر وہ تانیہ کو سب کچھ بتا دے گا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبیر نے اسلام آباد جاتے ہی سب سے پہلے کھانا کھایا اور پھر تانیہ کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور تانیہ کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پر چڑھائی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خیر وہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ گئے۔ وہاں کبیر نے کچھ تصویریں لیں اور کچھ دیر تانیہ اور وہ باتیں کرتے رہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے ان دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر تانیہ اور کبیر ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ کبیر نے واپسی پر جیکٹ پہن لی۔ تانیہ اور کبیر دونوں باتیں کرنے لگے۔ کبیر کی ضد تھی کہ تانیہ اس کے ساتھ آج رات اسی کے گھر پر رہے کیونکہ تانیہ کا گھر بہت دور تھا۔ تانیہ کبیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر ڈرائیور نے اس کے گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری لے چکا تھا۔
تانیہ کو راستے میں شدید سردی لگ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور تانیہ کو اور خود کو اس میں لپیٹ لیا اور تانیہ کا ہاتھ چوما۔ تانیہ کو اب تک یہ احساس ہو چکا تھا کہ کبیر اسے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کبیر کا سٹاپ آیا اور کبیر غصے سے گھر چلا گیا۔ تانیہ کبیر کے ساتھ نہ گئی اور بعد میں ڈرائیور بھی مکر گیا۔ تانیہ کو مجبوراً اپنی منہ بولی بہن کے گھر رکنا پڑا۔ آگے کہانی کل پیش کریں گے۔